السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ غلام بھی روانہ کر دیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ۔ خادم تلوار لایا۔ آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام دراصل ہے کون۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے والے 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب بھی میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ 2 جھوٹے گواہ جو پہلے ہی فرار ہو چکے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں دونوں ٹھہرے اور روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا اور تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 درہم ان دونوں کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 درہم کو بانٹنے لگے تو 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں اور اسی لیے میں 5 درہم لوں گا، اور تیری 3 تھیں تو تم 3 درہم لوگے۔ 3 روٹیوں والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے درہم تیرے اور آدھے میرے۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 درہم ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 درہم؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اگر ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں میں تقسیم کر لو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا۔ اب اس انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی درہم لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، زبان ذکر و تسلیم میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی، فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہوئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد اس کی مال اور اولاد ہیں،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے معنی وضو ضروری ہے صلاۃ کے لیے، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں، اس سے مراد اس کے بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ تھے حضرت علی کی ذہانت کے چند واقعات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔